اس ویڈیو میں ہم عمران کے خاندان کی کہانی پر نظر ڈالیں گے جو کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے کے دوران نازل ہوئی۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حنا مریم علیہ السلام کے حاملہ تھیں اور ان کے شوہر عمران وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اپنے بچے کو اللہ کی خدمت کے لیے وقف کریں گی۔ اے میرے رب، میں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں، اسے قبول فرما۔ پھر انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا اور اس کا نام مریم رکھا۔ زکریہ علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے، مریم کی بڑی بہن کے شوہر تھے۔ زکریہ علیہ السلام نے مریم کی نگہداشت کی ذمہ داری لی اور ان کی اچھی اور نیک تربیت کی۔ جب بھی وہ مریم کے پاس جاتے تو وہاں ہمیشہ پھل پاتے۔ اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اپنی رحمت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جلد ہی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پکارا، زکریہ، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلام کی تصدیق کرے گا اور ایک بڑا رہنما اور نیک لوگوں میں نبی ہوگا۔ اے میرے رب، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے ایک نشانی عطا فرما۔ اس نے کہا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے صرف اشاروں میں بات کر سکیں گے۔ آپ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کریں۔ پھر یہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معجزے کو بیان کرتی ہے۔ جب فرشتے مریم کے پاس آئے اور کہا، اے مریم، اللہ آپ کو ایک کلام کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نزدیک ترین ہوگا۔ وہ بچپن اور جوانی میں لوگوں سے بات کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ حیرانی سے مریم نے کہا، میرا بچہ کیسے ہوگا جب کسی آدمی نے مجھے چھوا ہی نہیں؟ ایک فرشتے نے کہا، یہ ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل سکھائے گا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا دے گا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے اور نشانیوں سے نوازا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں، جیسے مٹی کے پرندے کو بنانا اور اللہ کی مرضی سے پھونک مار کر زندہ کرنا، اور اللہ کی مرضی سے اندھوں کو ٹھیک کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں اور صرف اس کی عبادت کریں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا کفر دیکھا تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے لیے میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پیروکاروں نے کہا، ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم ایمان لائے ہیں اور اپنی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کچھ کافر قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنے پاس اٹھاؤں گا، میں تمہیں کافروں سے بچاؤں گا اور قیامت تک تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر فوقیت دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے اور میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خلاف سازش کرنے والوں سے بچایا، جو اس خیال کو دور کرتا ہے کہ وہ مصلوب ہوئے اور قتل کیے گئے۔ پھر یہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان اہم موازنہ پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اللہ کا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ایک معجزہ ہے، لیکن بغیر والدین کے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں اور دلائل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تاکہ نجران کے عیسائیوں کے دعووں کا جواب دے سکیں۔ یہ صورت عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مشترکہ اصولوں پر آنے کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ وہ ایک مسلمان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ صورت عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک انتباہ ہے
جو سچائی کو مسخ کرتے ہیں اور اپنی کتابوں کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ یہاں جو اسباق اور دلائل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو ایسے دعووں کا جواب دینے کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں جو عیسائی اور یہودیوں کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ یہ سورت ہمیں اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سورت کا اختتام کریں گے اور ان اندرونی چیلنجز پر بات کریں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جا سکتے ہیں، جو واقعہ غزوہ احد کے دوران ہوا جب مسلمانوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کیے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں انہیں سخت نتائج بھگتنا پڑے۔ ہماری مزید ویڈیوز بنانے میں مدد کریں اور آج ہی ہماری ویب سائٹ پر جائیں، ہمارے مشن اور پروجیکٹ میں تعاون کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔